تو یہاں پر میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ یہ اکثر لوگ کئی بار کمنٹس کرتے ہیں جی ہر دفعہ نیگیٹو باتیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ جن ٹاپکس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. باقی بیچارے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر والا معاملہ ہے, میٹھی دوائیاں آپ کو دیتے ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں, چغلی کی تباہ کاریاں, یہ لیکچرز ایسی بڑے دن دے رہے ہیں بھائی. اصل مسئلہ تباہ کاریاں ہیں, گستاخیوں کی تباہ کاریاں اور شرک کی تباہ کاریاں جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے سرجن والا. سرجن کا کام ہے وہ ٹیکا بھی لائے گا تو جناب نشتر بھی چلائے گا, ورنہ پینڈس پھٹ جائے گا تو مر جاؤ گے, تو اڑے ایمان کی موت ہو جائے گی اگر یہ نشتر نہیں چلے گا. یہ نشتر برداشت کریں. تو ظاہر ہے جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے بھائی پھر نشتر چلتا ہے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن حکیم نے ہمیں حکم دیا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 125 ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, اور مجادلہ کرو, علمی جھگڑا کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ, مگر آسن طریقے کے ساتھ. گالی گلوچ نہ کرو. گالی گلوچ کی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی کہ نہیں نکالیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن مجادلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ باتیں سخت ہوں گی. ہم نے تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پر ایک تلوار سے سب کو ہانکیں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوغلی پالیسی نہ ہو کہ اپنے بزرگ بابے آئے تو عشق بابا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئے تو عشق رسول کو پس پش ڈال دیا جائے. ہاں دیوبند یا اہل حدیث یا شیعہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر عشق رسول جاگ پڑے. ایک کس قسم دا جناب 2 نمبر قسم دا عشق ہے تھوڑا. اپنے بزرگاں واری ہلدے ہی نہیں تو دوسرے واری جاگ اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں سب کے لیے جاگے. تو یہ تذکرۃ الاولیاء دیکھیں, کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے, اولیاء اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں آیا, اللہ کے مد مقابل ہم آئی تھی. تذکرۃ الاولیاء یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے, اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے, مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے, اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی, ایرو لگے, تیر چلایا میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وعلیہم السلام, ان کو نہیں ہوئی ہے, بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی, ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء شکر ہے اولیاء, اولیاء اللہ نہیں, اولیاء. ٹھیک ہے, حمایتی. اسی چیپٹر میں, یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید ابا جی او کی کچھ کہندے سن, اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی, آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے, جس پہ میں نے نیچے شعر لکھا ہے, با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو, اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہوتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی. دیکھیں پھر تعویل کریں گے جی وہ, اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زبان بن گئی, بلکہ کہا زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ منہ سے بول رہے ہیں. ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ پہ بول رہا جے, نہیں, میں ہی بول رہا ہوں اللہ کے ریفرنس سے. یہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی, اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا. اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ, کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے, یزید ابا جی, کہ میرا جو جھنڈا ہے
وہ आजम होगा मुहम्मद के झंडे से क़यामत वाले दिन, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। लिवाई आज़म मिन लिवाई मुहम्मद, मेरा झंडा जो बुखारी और मुस्लिम में आता है लिवाउल हम्द, शिफात का झंडा मेरे हाथ में होगा। यह है नबूवत के ऊपर डाका। गल विच कोई और है खातिम रिजवी साहब, ये नबूवत उते डाका हुआ है। गुलामत कादियानी ने नबी कह के डाका मारे है, इन्होंने ना ले बगैर डाका मारे जे। अगर ये उनकी किताबें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इनका अकीदा है उनकी किताबें हैं और डिफेंड कर रहे हैं। और ये भी बाबा जी खुद फरीदुद्दीन अत्तार भी इसको डिफेंड कर रहे हैं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इस तो बड़ी है जनाब आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तक पहुंच रहे जे। सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। इन जैसे कलिमात आपकी जुबान से निकले, लेकिन दर हकीकत खुदा ताला ने आपकी जुबान से गुफ्तगू फरमाई। नाऊज़ु बिल्लाह, एड्डी वड्डी छुड़ोल और कुफर और बेतुकी बात, क्योंकि उनको ये पता है कलमा कुफर है। वो कहते हैं ये जो बायजीद बोल रहे हैं ना, ये अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मैं पाक हूं, मेरी शान बुलंद है। ये अल्लाह का झंडा कौन सा है? और अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होना है। ये तुसी केड़ा माबूद अपना बनाया होया? वो तो अपने नबी के बारे में कह रहा है मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये दो झंडे क़यामत वाले दिन होंगे। ये तावील की है इन्होंने, ये सारे बरेलवी उलमा और इनके बुजुर्ग कहते हैं कि जी ये अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह कह रहा था मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से। अल्लाह और मोहम्मद क्या नऊज़ बिल्लाह मद्दे मुकाबिल है? वो तो एक ऑर्गेनिक होल है, एज ए होल एक है। मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। तो ये जनाब गल विच कोई और है, इन्होंने गुस्ताखी की थी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की है। ये तावीलात सुबहानी मा आज़म शानी नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक लग पता जाएगा। और ये अल्फाज कश्फुल माजूब में भी मौजूद है और सेम बातिल तावील हुई भी है। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का 356 नंबर पेज है, पीर करम शाह साहब के उसके साथ मुकदमे। ये पेज दिखाएं जी जरा इनको, ये वाला, ये बकायदा अली बिन उस्मान हजवेरी की किताब में भी ये सुबहानी माज़म शानी में पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है, उसकी तावील की हुई है कि जी अल्लाह बोल रहे हैं सी मुंह चूं। नाऊज़ु बिल्लाह। ये तो दावा हमारा नबी के बारे में नहीं है, हम कहते हैं उन पर वही नाजिल होती थी। वो अल्लाह ताला की सिफात का मजर इस हवाले से थे कि दुनिया में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे गॉड के। और ये देखें सुबहानी माज़म शानी है, अल्फाज क्या लिखे? सुबहानी सुबहानी माज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। अबू यजीद, यजीद अब्बा जी, ये अल्फाज गुफ्तार का जाहिरी लिबास थे, बोलने वाला तो हक ताला थे, बोलने वाली जुबान तो हक ताला। और फिर आगे दलील दे रहा है जी वो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं आया कि जब आप बैत ले रहे थे तो कहा गया अल्लाह का हाथ है उनके हाथ के ऊपर। इस तरीके से वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, देखे ना अपने बुजुर्ग बाबों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये बुजुर्गों को किस दर्जे के ऊपर फायज करते हैं? फिर गामदी साहब सही कहते हैं ना इनको कि जैसे इस्लाम के अंबिया हैं आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन तसव्वुफ के ये बुजुर्ग हैं, क्योंकि आप रेफरेंसेस तो उन्हीं के दे रहे होते हैं, उन्हीं की वो वाली शान इनमें से ढूंढ रहे होते हैं जो अबू बकर उमर उस्मान अली में नहीं आप ढूंढते ना। आपको इंशाल्लाह कभी तौफीक मिलेगी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। तो ये कहते हैं कि जी ये उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला उनके मुंह से बोल रहा था, उन पे खास कैफियत, एक खास कैफियत ही जो तुसी बोंगियां मारते हो और ऐसी बोंगियां कि नबी सल्लल्लाहु, ये खुद खादिम रिजवी साहब कहते हो यार ए इस मसले नूं हल्का ना समझो, जेड़ा उठदा जे भौंकदा जे नबी दे उत्ते, असं भी कहने सारे नबी दे उत्ते भौंकदे ने और तुहाडे उलमा भी वो भौंकियां गल्लां सारियां छापदे ने। तुहानूं और कोई नहीं लभ्या अपना बुजुर्ग बाबा, हुण तुहानूं भुल गया कि बा खुदा दीवाना बाश, अल्लाह के मामले में दीवानगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होशियार। ते गल विच कोई और है, गल विच हो रहा है कि चमड़ी लै जानी जे बंदे दे पुत्र बन जाओ, तौबा कर लवो, ठीक है जी। और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुहानूं मरने तो पहले किसी ने गल दस दी है। अच्छा, ये सुबहानी माज़म शानी को एक कुरान से और दलील पेश करते हैं जी। वो सूरतुल कसस की आयत नंबर 30 में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त में से आवाज आई थी। तो यहां पे भी बाजीद के मुंह से अल्लाह की आवाज आ गई। देखो नाउज़ बिल्लाह, दरख्त में से नहीं, अरबी सीखो, उसमें अल्फाज है मिनश शजरती, दरख्त की तरफ से। मिन कहते हैं से, फ्रॉम, फिश शजरती नहीं है। इन
इन द ट्री नहीं है। اور آپ دیکھیں کہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں، یہ تمام کیفیات حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے اوپر تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ولی نہیں سن نا، وہ ولی اللہ سن، ایک خالی ولی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس قسم کے الفاظ بیان کرتے ہیں اور ان کو بالکل ڈر بھی نہیں لگتا. دوسرا آج کا ریفرنس بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی، وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے. یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے، تو اس میں بھی بیداری ہے، لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو، ہشت بہشت. ٹھیک ہے، ہشت بہشت، 8 جنتیں، اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں. یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، شبیر بدرز نے شائع کیا ہے. یہ پورا پیج کور کریں جی. ہشت بہشت، 8 جنتیں. وہ 8 جنتیں اے جنتاں کتنی نے؟ وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات، ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے. اے تکو کے کر دے رہے. اس میں سے جو ایک جنت، ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین، یہ والی فوائد السالکین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر، جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھولتا ہے. انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا، پاک پتن. انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے، بھائی میں نہیں کار بنائے، اور یہ چھاپی بریلویوں نے. یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19. یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے. یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی. یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا. تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تے ادھا عربی بھی، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ. انہوں نے پڑھ دیتا، کہنا نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ. آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. اس نے اسی طرح کہا. خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا. اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا. کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ. ایک کنے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے. کہتے اب یہ کہتے ہیں بعد ہی انہوں نے کہہ بھی دیتا بھائی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے. اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کفر نکلوایا تھا، میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اس کفر سے توبہ کر. اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی تے مرید جی بھی دوئے مر جاندے تو سدھے دوزخ ہی جا کے عشت بہ عشت دوزخ ہی جا کے نکل دے. اون بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں نہ ہے. وہ لکھوں کو کلمہ پڑھایا. اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے، ان کو نہیں آپ مانتے؟ اور پراپوگنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر، ان کا نام نہیں ہوتا. ان کے 500-600 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا. کیڑا اسلام پہ لایا؟ اے اسلام ہے جو تم دس دے پہ ہم. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے. اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو تعارف یہی کتابیں ہیں نا، تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا. علماء کا نظریہ نمبر 3. علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وہ ساری چیزیں. ان بزرگوں کا جو واحد تعارف ہے نا دنیا کے اندر وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. ہم نہیں کہتے ان بزرگوں نے لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو، ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، دونوں طرف پھنسنے والا معاملہ ہے.
ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشف المحجوب کو, اس کے اوپر تقاریز لگا رہے ہیں اور اس کتاب کو کہہ رہے ہیں جدا کوئی مرشد نہیں ہو کشف المحجوب پڑھ لے. اے پڑھو ذرا کی لکھے ہے کشف المحجوب دے اندر, کہ میں کار نہیں بنائی, یہ میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھانے لگا. یہ دکھائیں جی ان کو ذرا کشف المحجوب. یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کا کتابیں چھاپنے والا, یہ ان کی ہے کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی. اور یہ بھی فرحان بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے, میں نے جو اس کے اوپر نشان لگائے وہ بھی اس میں کور کرنے ہیں. یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں, یہ کسی کوئی عام للو پنجو نے نہیں کام کیا ہوا, یہ پورا پیج کور کریں. یہ ریڈ لائنیں میں نے, یہ فضل الدین گوہر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور پیر کرم شاہ صاحب الازری صاحب نے کوئی 20-25 صفحات کی اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے. اس کشف المحجوب کے اوپر پورا مقدمہ لکھا ہے, یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے. ان کا مقدمہ ہے, کوئی عام آدمی کا نہیں ہے. جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بریلوی مکتبہ فکر کے, ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے کہ بڑی بہترین کتاب ہے. اور اس کتاب کے اوپر میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اس کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ کہیں گے جی, پھر یہ کہیں گے جی او جی تبدیلی ہو گئی ہے, تو پھر چھاپتے کیوں پہ ہو تبدیلی ہو گئی ہے؟ جی جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں. او بھائی وہ کیوں لئیے, پہلے ہی قرآن و سنت موجود ہیں. یہ میرے والد صاحب کے لیے بھی ہے. یہ مجھے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں, بھائی اچھی چیزیں ادھر سے کیوں لینی ہے, میں نے این کر کے کان کیوں پھڑا؟ اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں, تو وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے, وہ کیوں لے لیں؟ وہ تو قرآن و سنت سے لیں گے نا. جس طرح وہ الیاس قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اور حالانکہ وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے, تو سیوطی صاحب کا نام میں کیوں لوں؟ چوتھے ملے 800 سال بعد میں صحیح بخاری کا حوالہ کیوں نہ دوں؟ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کیوں لے لیں؟ وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, ان سے اچھا قرآن و حدیث تو ہم سکھا رہے ہیں. پھر الحمدللہ گستاخیوں سے پاک, کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ظاہر ہے یہ تو آن کرتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, یہ کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاخی کی ہے, وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو 12 گروہ لکھے ہیں نا جی, ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا. ٹھیک ہے جی, اس گروہ کے اوپر جب انہوں نے چیپٹر باندھا ہے فرقہ تیفوریہ, یہ دیکھیں جی, یہ دکھائیں جی فرقہ تیفوریہ, اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا. پہلی لائن کے اندر ہی انہوں نے باجزید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا, ان کی طرف یہ منسوب ہے گروہ, جیسے جنیدی ہیں, قادری ہیں, اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں علی بن عثمان اجویری ہو گزرے ہیں, 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید, یہ باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے. تو باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ یزید رکھا. ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان بستامی, المتوفا 261 ہجری. بیٹے کا نام, خود اپنے باپ کا نام ہوتا میں کہنا نہیں چھوڑا, اپنے بیٹے کا نام رکھا. امام مسلم نے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے, اور باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے کنیت بھی رکھ لی ہے. تو انو مبارک ہوئے جی, یہ کنیت تواڈے آمدہ شرم کریو بریلوی عوام دے سامنے اس بندے دا نام, اور آپ شرم کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا حضرت بستامی, فقر جنید و با یزید, پہلے یہ شعر بولا کرتے تھے, وہ ڈر گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا کہ سوچے ہی نہیں یار, بچپن تو با یزید پہ سننے آ, پتہ نہیں اے ابا یزید, یزید دا پیو پتر کا یزید رکھا, اور دعویٰ ہے کہ جی امام جعفر صادق کے ماشاءاللہ ان سے اکتساب کیا, اکتساب کیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اے سارا پانڈا کھل گیا. وہ امت نے تو معاویہ نام نہیں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی امت کے دل دکھ گئے, اور تسی لوگ جناب اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور نام یزید. اچھا, یہ بستامی صاحب ان کے اوپر چیپٹر باندھا, اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صحف کا باب باندھا اسی چیپٹر کے اندر. یہ 267 پیج ہے ضیاء القرآن والوں کا. یہ والا پیج ذرا دکھانا ہے جن کو, یہ والا, یہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں, 2-3 لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہیں. سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. ان کے ایک صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا, اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں,
وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے اور کہا کہ جی جو بایزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، صراحتاً توہین، اور یہ لکھا نہیں ہے، اس سے رزلٹ نکالا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے، روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں۔ ہاں، وہ بزرگ باب ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں، انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے۔ جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا، اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا۔ یہ روایت ابن کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے۔ اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے، اس نے تو رد بھی کر دیا۔ انہوں نے کوئی رد نہیں کیا، نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رد کیا، بلکہ اپنے بزرگ باب بایزید، یزید دے والد صاحب، ٹھیک ہے، ان کا دفاع کیا بایزید بستامی کا، اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی، تو وہ زینب جو ہے اس کی دل کی نفرت، اس کی نفرت اس کے خامند زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی، نعوذ باللہ، اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، پھر حضور نے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا۔ اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا، اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی، انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صاحب اور شکر ہے اپنے بزرگ بابے ثابت کی تھے جے، یعنی بزرگ بابے ثابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا، اگر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ بہرحال ان کا چونکہ عقیدہ ہے، ہم انہی کو ہی انڈورس کرتے ہیں، جن کے بزرگ ہیں انہی کی بات کو اتھارٹی ماننا چاہیے نا، تو انہی کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے۔ اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو رخی کیا ہوتی ہے۔ اس کتاب کی پوری تعریف کی اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرم شاہ صاحب کے کھاتے میں پڑ گئے، لیکن دوسری طرف یہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہیں، انہوں نے یہ ضیاء القرآن، یہ میں نے اسپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹو کاپی کرانی تھی، دکھانی تھی میں نے، دکھا کے یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ چوتھی جلد جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے ہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا سورۃ الاحزاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حارثہ والی، جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزلٹ نکالے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو الفاظ ذرا پیر کرم شاہ صاحب کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر، اب یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں۔ انہوں نے لکھا ہے یہ والا جملہ ہائی لائٹ کرنا جی، نیچے والا، سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں صفحہ نمبر 16 پر، چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ لکھ رہے ہیں، دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوا گوئی کو لکھنے کی جرت بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا میرا دل گوارا نہیں کرتا، یہ جو بکواس کی ہے، یاوا گوئی کہتے ہیں بکواس کرنے کو، میرا دل گوارا نہیں تھا کہ میں ان کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن جب تک اسے لکھا نہ جائے اس وقت تک رد ممکن نہیں ہے۔ ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، ہم چشتی رسول اللہ کبھی بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً ان کا رد کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا اس یاوا گوئی کی۔ آگے جا کے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی ذرا دیکھیں، یہ علی بن عثمان حجویری اور کشف المحجوب کے اوپر بھی سیدھا سیدھا فتویٰ ہوگا، انہوں نے پتہ نہیں سی ورنہ شاید نہ ہی کر دے، رجوع کر لیں دے۔ یہ والی جو لائن میں نے انڈر لائن کی ہے یہ بھی ذرا میں الفاظ ذرا پڑھ کے پیر کرم شاہ صاحب کے ادھر جو ہے تقریز لکھ رہے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہیں کشف المحجوب پہ، یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہزیان کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں بے غیرت ہوگا جو اس طرح کی داستانیں لکھے گا، اور جو کشف المحجوب کے اندر صاحب اور شکر ثابت کر رہا ہوگا اس واقعے سے وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے بے غیرت ہوگا، ہاں جی بے غیرت ہوگا۔ پھر انہوں نے آخر میں جا کے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو یہ بھی پیج کور کریں، یہ دو سرخ لائنیں، کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ حافظ ابن کثیر اور باقی ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بالکل ریجیکٹ کی ہیں، اور یہ اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن کشف المحجوب کے اندر آپ دیکھ لیں اس کو نہ صرف ثابت کیا گیا بلکہ اس سے رزلٹ نکالے گئے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ لوگ مجرم نہیں ہوں گے۔ پیر کرم شاہ صاحب پھنس گئے کیونکہ انہوں نے دو رخی اختیار کی، وہاں پہ اس کی تعریف کی، ادھر یہی وہی ہے نا جو ایسا کرو کہ بھی اپنی پبلک بھی خوش ہو جائے دوسرے کو بھی کر دو۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی اسے مسترد کیا ہے، علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے
کہ جو فسانہ گھڑا گیا یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ آلوسی کی بھی یہ رائے ہے، یہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ان سے رزلٹ نکالے ہیں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت سے واقف ہی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں یہ، اور یہ لوگ شان نبوت کو گھٹانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ لوگ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں، اگر یہ ان بزرگوں کی عبارات ہیں، چونکہ یہ مانتے ہیں لہذا امینی کی بات کو کہتے ہیں۔ ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم تو نہ ان کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، اللہ کے سپرد ان کا معاملہ، مر چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھا تھا یا برا وہ اللہ کو پتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جبکہ وہ اترے، یا مجھے ریلوی صاحب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تمہارے صاحب نہ تو بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، وہ تو اپن61 خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، کبھی نہیں بہکے، سکر میں نہیں گئے۔ بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری کا دفاع کرتے ہوئے اپنے امام کی فکر کریں، یہ آپ کے بزرگ ہی سکر میں جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے جو کشف المحجوب کے اندر عقیدہ رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ان کی دلیلیں، علمی دلیل، علموں بس کریو یار، ایدے انہوں محاورہ سکھاتا ہے نا، علمی دلیل نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں جی دیکھیں ان بزرگوں کے مزارات پر رش کتنا ہے، یہ ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ میں ہی تو جواب دینا، اور بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی کتنے لوگ جاتے ہیں، یہ تو پبلک ڈائنامکس ہے جس طرف چل پڑے۔ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن تہاڈا مسئلہ ہے کہ تہاڈے جذبات میدان علم دی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ظاہر علمی بات کرے، یہ رش ہے، اور خود آپ کے لوگوں نے کتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے، ہم جہلم میں کتنے ایسے مزارات کو جانتے ہیں، پوری زندگی وہ ننگے پھرتے رہے ہیں، اور وہ جب مر گئے ان کے مزار بنا کے تو آپ لوگ جاتے ہیں کئی جگہ کے اوپر، یعنی کہ گدھے تک دفنائے گئے ہیں، اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں نے خالی ٹیریاں بنا کے بھی سب کچھ کیتا ہے۔ وہ لوگ یا عوام تو پاگل ہے، عوام کل انعام کہا جاتا ہے، عوام جو ہے وہ چوپایوں کی مانند ہے، پیڑوں کی ٹور پہنتی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کشف المحجوب ہو، حشر بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، ان کتابوں میں جتنی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور یہ کتابیں میں آپ کو بتاؤں، یہ کتابیں بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں۔ شیخ زکریا سہارنپوری صاحب نے فضائل اعمال میں تذکرۃ الاولیاء کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ علماء کا نظریہ نمبر 4 وہ کشف المحجوب ہی سے ہے میرے بھائیو۔ علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ایک بزرگ امام ابو حنیفہ، جن کو ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، المتوفا 150 ہجری، ان کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ایک خواب لکھا ہے۔ یہ جناب انڈر لائن ہوا ہے خواب، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا صفحہ نمبر 162، اس کو کور کریں جی۔ خواب یہ لکھا ہے کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار خواب آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے استخوان مبارک، کیڈے شارجے ترجمہ جو ہے نا انہوں نے کیتا ہی نہیں ہے، استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ استخوان آپ کو بھی پتا ہوگا کسے کہتے ہیں، ڈھانچے کو۔ استخوانی نظام ہم پڑھتے تھے نا، سکیلٹن، یاد آ گئے کوئی بیالوجی پڑھتے ہوں سا، استخوان مبارک ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، انہوں نے یقین سے کہ لتر لا لینے امام نے انہوں نے مارنا ہے۔ استخوان مبارک لحد سے جمع کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض سے چن رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواب میں دیکھا کہ وہ سمیٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں خوف و حیبت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن سیرین المتوفا 110 ہجری، تابعی ہیں، دیکھو نا کس بندے وچ پا چڑھے انہوں نے، بزرگاں دا، ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پیغمبر کی سنت محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ فقہ حنفی کی ساری کتابوں کے شروع میں تقریز میں نے یہ واقعہ لگایا ہوتا ہے، اے شڑول چھوڑی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب شیطان ہی دکھا سکتا ہے، اللہ تو نہیں یہ دکھائے گا، یا کسی نے گھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی گارنٹی ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی شکل کی گارنٹی نہیں ہے۔
ہڈیاں، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ہاں تھی نبی کے بارے پٹھا عقیدہ رکھو، نعوذ باللہ۔ استخوان مبارک، ہڈیاں مبارک، بعض کو بعض سے چون رہے ہیں۔ اور یار کوئی خواب دکھانا ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، خواب لکھنا ہے جعلی خواب بنانا جے، اسی تمہیں طریقہ دسنا ہے، اسی بھی 31 سال بریلوی رہے ہیں، تو اسی لکھو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، کپڑے اور نالین مبارک اکٹھے کر رہے تھے، تو ان کا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی گمشدہ سنتوں کو تلاش کریں گے۔ ایک خواب کڑو جے کٹنا جتے، کوئی مزہ بھی آوے، کوئی سننے میں پتہ لگے، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ورنہ تو انہوں انجینئر لڑ جائے گا۔ اے جناب دیکھو ضیاء القرآن پبلیکیشن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اب آپ دیکھیں تذکرۃ الاولیاء، اس میں بھی انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہوا ہے اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر، اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے سچا خواب، آئے صدقے ہے 143 تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار، کامن مرشد بریلوی اور دیوبندیوں کے، فضائل اعمال میں بھی حوالے، فضائل سنت میں بھی حوالے، یہ سچا خواب، سیم خواب لکھا ہے پر انہوں نے تھوڑی یا کی تھی، ترجمہ کھول کے لکھ دیتا ہے، استخوان مبارک نہیں لکھا، یہ ترجمہ کیا لکھا ہے یہ سنیں۔ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر، یعنی امام حنیفہ پہلا جھوٹ بنا ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، وہ پئی تاجر سن، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علادہ علادہ کر رہے ہیں، قبر سے ہڈیاں کھود کھود کے، نعوذ باللہ ہیں۔ اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو خواب سے بیدار ہوئے اور ابن سیرین سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا بہت مبارک ہو، مبارک خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کو پرکھنے میں آپ کو بلند مرتبہ ادا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو موضوع احادیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ ساری ضعیف حدیثیں فقہ حنفی چل رہی ہے ادھر جڑی منصوب ہے تے صحیح اور ضعیف والا تے چکر ہی کوئی نہیں، تے یہ جناب انہوں نے لکھ دیا۔ اور اب ہم آپ کو اہل سنت کا، اپنا اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں جو سب مسلمانوں عوام الناس کا اجماع امت عقیدہ ہے، وہ پھر سنیوں کے اماموں نے لکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047، سنن نسائی 1375، سنن ابن ماجہ 1085، مشکات میں 1361 ہے کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل جائے گا کیا اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس صحابی پر کروڑوں سلامتی ہو جن کی وجہ سے ہمیں امت تک یہ عقیدہ پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ الحمدللہ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو خواب منسوب کیا ہے، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں ان لوگوں نے پوری دنیا کو کہا ہے یا تو نبی نہیں مندے تو آڑے بزرگ بابے نہیں مندے یا تو نبی نو۔ میرا تو مسئلہ نمبر 5 پورا ریکارڈ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جدھر جن کی خرابی تھی یا تو نبی کے مسئلے میں نے کھول کے 2 گھنٹے میں یہ ربیع الاول میں نشست ریکارڈ کروا دیے الحمدللہ۔ تو یہ ہے عقیدہ، لیکن ان کے بزرگوں کے عقائد ہیں۔ پھر ہم وہی خادم رضوی صاحب والی بات کریں گے کہ رضوی صاحب گل وچ کوئی ہو رہا ہے، یہ سب کے سب لوگوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے وہ شراب پیلی شراب کہہ کے آپ کے بزرگ بابوں نے یا ان کی کتابوں نے، اللہ کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کی بات پہ ہم کر رہے ہیں، اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا، یہ مغضوبی علیہم ہو گیا، اور وہ جناب وہ صراط الذین انعمت علیہم ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈر جائے، صراط الذین انعمت علیہم جڑا ہے نا وہ انہیں سارے بزرگوں تو پہلے نازل ہوا ہے، وہ پرٹیکولرلی صحابہ کرام اور ان کے منہج پہ قیامت تک ہوں گے، صراط الذین انعمت علیہم وہی ہوں گے جو ساروں کی گستاخیوں کو گستاخی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔